اللہ نے جو مجھے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، میں نہیں، قصیدہ غوثیہ عربی میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قصیدہ غوثیہ کہتا ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، اگر بلند پہاڑ کی چوٹی پر ڈال دوں تو وہ چوٹی بھی میرا راز، میرے قرب الہی میں جو اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا ہے وہ پہاڑ سہ نہیں پائے گا، بلکہ پگھل کر ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو جائے گا۔ اور غوث اعظم کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي فَوْقَ نَارٍ لَخَمَدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ غوث اعظم کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ، کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز دریاؤں پر، سمندروں پر ڈال دوں، اللہ اکبر، تو سمندروں کے پانی خشک ہو جائیں، زمین پانی کو پی لے۔ یہ کتنا بڑا سمندر ہے، ذرا اندازہ لگاؤ۔ انسان، دنیا جو ہے ایک حصے ہے، دنیا میں 3 حصے پانی ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے جو مجھے اپنا قرب دیا ہے، ولایت کو جو منصب دیا ہے، جو کرامتی عطا کی ہے، جو بزرگی عطا کی ہے، اگر وہ بزرگی، وہ کرامت اگر میں سمندر پر ڈال دوں تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے۔ اور کہتے ہیں غوث اعظم فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ النَّارِ لَخَمَدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، اگر میں اپنا مقام و مرتبہ کسی آگ پر ڈال دوں تو آگ سرد ہو جائے، وہ آگ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو۔ اور غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِ المولى تعالی، اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں تو وہ اٹھ کے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ایک بچہ لے کر کے آئی، بڑی تمناؤں سے آرزو سے بچہ پیدا ہوا، لیکن کسی بیماری کے سب بیچارہ بیمار ہو کر کے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ ماں لے کر کے آئی نانا جان کے پاس، عبداللہ سومی کے پاس، کہ حضور دم کر دیجئے۔ اب دیکھا بچہ تو اس کا انتقال ہو گیا، کہا جا جا، یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ تو بیکار ہے، اس کو روح نکل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب باہر نکلی تو چھوٹے سی عمر میں حضور غوث اعظم، کہا نہیں دوبارہ جاؤ نانا جان کے پاس، دوبارہ جاؤ۔ اب وہ پھر عورت جاتی ہے، کہتی ہے حضور کچھ نظر کرم فرمائیے، پھونک دم ڈال دیجئے، تو کہا اس میں کچھ نہیں، جا، یہ نہیں صحیح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب تیسری مرتبہ گئی تو کہا اے عورت یہ تو بتا تجھے بھیج کون رہا ہے؟ کہا ایک چھوٹے سے بچے ہیں وہ بھیج رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ کہا ارے جا جا نانا کے پاس لے کر جا، یہ تو صحیح ہے۔ جب بچہ اس عورت نے دیکھا تو بچہ صحیح تھا، زندہ تھا۔ جب نانا نے یہ کرامت دیکھی تو ڈنڈا اٹھایا اور پیچھے پیچھے دوڑ پڑے۔ سامنے قبرستان تھا، قبرستان میں دوڑ پڑے، اور جب قبرستان میں پہنچے تو قبرستان کے مردے سے کہا اے مردے اٹھو اٹھو، نانا آ رہا ہے ڈنڈا لے کر کے۔ جتنے بھی مردے تھے سارے اٹھ گئے، سارے مردے زندہ ہو گئے۔ جب نانا نے یہ کرامت دیکھی تو پیچھے ہٹ گئے اور کہا عبد القادر آؤ، تمہیں نہیں معلوم، بچپن نہیں سمجھ گئے، میرا نواسا عبد القادر کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا بہت بڑا مقدس ولی ہے۔ یہ شان ہے غوث اعظم۔ اگر کسی مردے پر اپنا راز ڈال دیں تو زندہ ہو جائے۔ یہ بچپن کی کرامت ہے حضور غوث اعظم کی۔ تو بتائیے پھر جوانے میں آ کر کے، بڑھاپر پہ آ کر کے ان کا مقام و مرتبہ کون پہچان سکتا ہے، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ آپ نے وہ کشتی کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی خاتون 12 سال دریائے دجلہ کے کنارے آ کر کے آنسو بہاتی رہی، اور بتاتے روایتوں کے اندر اس کے رونے میں اتنا درد تھا، اتنا قرب، اتنی شدت و حدت تھی، اتنا قرب اور بے چینی تھی کہ اگر کوئی سن لیتا تو رونے لگتا۔ اور وہ عورت روتی کیوں تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کی ایک ہی اولاد تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی، جوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک بچہ اس کو پال پوس کر بڑا کیا،
जिगर का टुकड़ा, सहारों का सहारा, वो सब कुछ बना। लेकिन जब शबाब अनफार पर पहुंचा, देखते ही देखते नौजवान हो गया, बड़ा हो गया। दिल में तमन्ना गुजरी कि क्यों ना हो एक बहू लाई जाए। अब खिदमत का, अब जो है सारी जिंदगी दूसरों का काम करके गुजारा किया, इसको जबान किया, क्यों ना हो इस बच्चे की शादी कर दी जाए। इसी बात को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह, फिर सलातो सलाम होगा, बस थोड़ी देर की बात है। एक ही बच्चा, जब वक्त आया तो शादी कर दी। अल्लाह अकबर। अब उसको रोते हुए देखा तो हुजूर गौस आजम अपने खादिम के साथ तशरीफ ला रहे, तो उस बूढ़ी औरत को इस कदर दर्द व बेचैनी में, शिद्दत व हिद्दत में रोते हुए देखा कि उसकी चीखें सुनाई नहीं देती। तो खादिम से कहा, पूछो जरा इस बूढ़ी औरत से क्यों रोती है। तो कहा, उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुमको क्या मतलब है, क्यों पूछते हो क्यों रोती हूँ। मैं तो रोजाना रोती हूँ, रोजमर्रा का मेरा काम है। 12 साल गुजर चुके इसी तरह से आंसू बहाते हुए। अल्लाह अकबर। तो उस औरत से पूछा, रोती क्यों है ये तो बता। तो कहा, इसी दरियाए दजला में उस जानिब मेरी बेटी की बारात गई थी। जब उधर से आ रही थी, दुल्हन भी साथ में थी, बाराती भी साथ में थे। मेरा नौजवान 18 साल का या 22 साल का मेरा बेटा नूरे नजर भी था। लेकिन जब बीच दरिया में कश्ती आई तो भबर में फंस गई और ना निकल सकी। उसी भबर ने अंदर डुबो दी कश्ती। आज 12 साल हो चुके हैं, मैं इसी दरिया के किनारे आकर के आंसू बहाती हूँ और अपने बच्चों को याद करके जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता मैं उसी वक्त तक रोती रहती हूँ। और उसके रोने में इतनी शिद्दत और हिद्दत, इस कदर कुर्ब और बेचैनी थी कि सामने वाला सुनता तो रो पड़ता, इस कदर शिद्दत और हिद्दत थी। तो हुजूर गौस आजम ने जब ये मंजर देखा तो गौस तो बनाए इसीलिए जाते हैं कि लोगों की परेशानी दूर करें, वली तो बनाए इसीलिए जाते हैं कि दूसरों की परेशानी दूर करें। वली को अल्लाह ने इसीलिए भेजा है कि अगर कोई परेशान हो और जो है उसका मकाम, उसका कुर्ब रब की बारगाह में ना पहुंचता हो, इसी वली का वसीला बनाएगा तो उसको हम वहां तक पहुंचा देंगे। और अब कोई नबी तो पैदा नहीं होगा, लेकिन वसीले के लिए अल्लाह ने अपने वलियों को जरूर भेजा है। जब गौस ने ये देखा, पूछा, ए बूढ़ी माँ क्या चाहती है। तो कहा, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा। अल्लाह अकबर। गौस आजम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। रिवायतों में है 2 रकअत नफिल नमाज करी और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इसकी जो औरत है, बूढ़ी माँ है, इसकी जो बारात डूबी है, इसकी बीवी है, इसकी बहू है और उसका बेटा है, मौला इस कश्ती को तिरा दे। तो कहा, हातिफ़े गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर आपको मालूम है 12 साल गुजर चुके हैं, उसके गोश्त पोश्त को मछलियों ने खा लिया, फुजना निकल के बाहर पड़ा हुआ है, ये तो बहुत जमाने की बात है। तो अब्दुल कादिर ने कहा, ए मौला तेरे लिए क्या शान है, तेरी शान तो बहुत बुलंद है, तेरे लिए क्या है, तू कुन कहेगा फयकुन तो चीज बन जाएगी, पैदा हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हातिफ़े गैब से आवाज आई और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उंगली का इशारा किया उस दरिया की जानिब, ए दरिया उस बारात को तिरा दे। रिवायतों के अंदर आता है 3 मर्तबा कहा, ए दरियाए समंदर उस बारात को तिरा दे। जब गौसे आजम ने अंगूठा लगाया तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकल कर बाहर आ गई और लोगों को बता दिया गौस की शान ये है, गौस का मर्तबा ये है, जिसे 12 साल डूबे हुए हो जाए उस कश्ती को जो तिरा दे उसको गौसे आजम कुतुब जमा कहते हैं, उसको गौसे आजम कहते हैं। रिवायत में आता है कि 3 मर्तबा में ऐलान किया तो तीसरी मर्तबा क्यों आया। तो फिर अल्लाह ने हातिफ़े गैब से आवाज आई कि तीसरी मर्तबा जो मछलियों ने गोश्त पोश्त खा के खत्म कर दिया था उसको मैं जमा कर रहा था, फरिश्तों को हुक्म दिया जमा करो। और जब तीसरी मर्तबा तुमने हुक्म किया तो मैं बारात को सजा रहा था, सुभान अल्लाह, बारातियों को सजा रहा था। और जब तुमने तीसरी मर्तबा हुक्म दिया तो बारात को थरा दिया। ये शान है गौसे आजम की। तो अल्लाह ने हमें ऐसा वली अता फरमाया जो तमाम वलियों का वली हो, जो तमाम कुतुबों का कुतुब हो, तमाम अब्दालों का अब्दाल हो। अगर किसी को विलायत मिलती है तो गौस के दर से मिलती है, अगर किसी को
عظمت ملتی ہے، کرامت ملتی ہے تو غوث کے در سے ملتی ہے۔ جس کو بھی جو ملا ہے غوث کا بچا کچا ملا ہے۔ کوئی ایسے نہیں کتب ابدال بن جاتا، بلکہ غوث کے دربار سے بچا کچا ان کو ملتا۔ حضور غوث اعظم خود کہتے ہیں تم میرے مرد ہو، میرے سپاہی ہو، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں بھر بھر کے جام پلاؤں گا۔ ایک منصور بن حلاج کا ذکر آتا ہے کہ غوث اعظم کہتے ہیں اللہ نے مجھے معرفت کے جام پلائے، خوب پلائے، اور میں پینے کے بعد تھکتا نہیں بلکہ کہتا ہوں میں اور پلاؤ معرفت کے جام۔ منصور بن حلاج حضور غوث اعظم کے تھوڑے زمانے سے پہلے کے ہیں۔ ان کی بہن بہت بڑی ولیہ تھی، تو انہوں نے معرفت کے کچھ جام پیے تھے۔ تو منصور بن حلاج نے کہا اے بہن وہ معرفت کے جام ہمیں بھی پلا دو۔ تو کہا تم سہ پاؤ گے معرفت کے جام؟ تم سہ پاؤ گے؟ اس کو برداشت کر پاؤ گے؟ چونکہ جو معرفت کا ایک قطرہ پی جاتا اسے دنیا مافیا سے کچھ مطلب نہیں رہتا، اور وہ زبان سے جو کہہ دیتا وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ دنیا دار کھانے پینے سے کوئی مطلب نہیں رہتا۔ جو مجذوب ہوتا ہے، حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خانقاہ شریف میں ایک مجذوب گزرے جو ننگے بدن رہتے تھے، تو جب اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو ہاتھ رکھ لیے سامنے شرمگاہ پر۔ تو لوگوں نے کہا ارے بھائی آپ یہ کیوں کر رہے؟ تو کہا آپ نہیں جانتے مولوی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو مجذوب کو کچھ ہوش حواس نہیں رہتا، وہ اللہ کی یاد میں فنا فی الرسول فنا فی اللہ رہتا ہے۔ تو منصور بن حلاج کہتے ہیں بہن وہ معرفت کے جام مجھے بھی پلا دے۔ تو کہتے ہیں معرفت کا ایک قطرہ پلایا۔ تو جب معرفت کا ایک قطرہ پیا تو انا الحق کہنے لگے، میں ہی حق ہوں، میں ہی حق ہوں۔ تو جب بادشاہ وقت نے سنا کہ اپنے آپ کو حق کہتے ہیں، انہیں سزا دی کہ ان کو سولی پر چڑھا دو، اپنے آپ کو حق ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں انہیں ایک قطرہ ملا تو وہ بہہ گئے۔ اللہ نے مجھے سمندر نہیں، اللہ نے مجھے دریا نہیں سمندر پلائے ہیں، تب بھی میں بہہ کے ہوئے جیسی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ کہتا ہوں مجھے اور معرفت کے جام پلاؤ۔ اگر منصور بن حلاج میرے زمانے میں ہوتے تو انہیں بہکتے نہیں دیتا، بلکہ میں انہیں سنبھال لیتا، اور سنبھالنے کے بعد کہتا اور پیتے جاؤ معرفت کے جام، اور پیتے جاؤ۔ یہ غوث معرفت کے سمجھ رہے؟ معرفت کا مطلب یہ ہے ولایت، کرامت، بزرگی کے معرفت کے جام۔ سمجھ گئے؟ معرفت کے جام۔ یہ پیلے پلانے کی بات آپ کہیں گے کیسی پیلے پلانے کی بات؟ یہ تصوف کی باتیں ہیں، یہ ہمارے آپ کے سمجھ سے باہر ہے۔ یہ پیلے پلانے کی بات تصوف کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ کبھی زندگی بخیر رہی تو اس پورے قصیدے کو میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بھی کچھ بیان کیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور غوث اعظم کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھائے، قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت ماں کے واسطے، یا اللہ غوث اعظم کے غلاموں میں مریدوں میں اٹھا۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔